ایشیا ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں مظفر غزالی۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مرکزی تعلیمی بورڈ جماعت اسلامی کے مرکزی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین جناب مصطفیٰ فاروق صاحب سے، جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے بورڈ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، ساتھ ہی تعلیمی تناظر کے بارے میں کہ بھارت میں مسلمانوں کا تعلیمی تناظر کیا ہو، اس وقت مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، ایسے میں بجٹ، تعلیمی بجٹ اور دوسرے بہت سارے ایسے سوال ہیں جس میں آپ کی دلچسپی یقیناً ہوگی۔ یہ جو بورڈ ہے فاروق صاحب، مرکزی تعلیمی بورڈ، اس کے تحت آپ کیا کیا کام کرنے والے ہیں؟ دیکھیں، تعلیم ایسی بنیادی ضرورت ہے کسی بھی سماج کی جی کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہمارے پاس تاخیر سے صحیح لیکن اب تو اس کو فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر قبول کیا گیا ہے، اور اسلام کی تو ابتدائی تعلیم سے ہوتی ہے۔ اب یہ ہماری ملت کی کم نصیبی ہے کہ جس کے پاس علم کی، تعلیم کی اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، وہ ملک میں ابھی سب سے پسماندہ ہے۔ اور پسماندگی کی کیفیت یہ ہے کہ جو بیکورڈ کلاسز ہیں یا تو ان سے بھی پیچھے ہیں یا ان جیسے ہیں ان میں سے کچھ سے۔ تو یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس پر ایک تھوڑی بھی حص اگر کسی مسلمان کو ہے تو اس کو بے چین ہونا چاہیے۔ اس میقات میں جماعت اسلامی ہند نے تعلیم کے شعبے کو ایک انڈیپینڈنٹ شعبے کی طور پر بناتے ہوئے اس کو ایک بورڈ کی حیثیت دی ہے، اور جماعت کہ موجودہ سیٹ اپ میں ہمارے امیر یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم میں ہم کچھ بامانہ اور وسیع الاطراف کام کریں۔ تو بورڈ نے کئی محاذوں پر چیزیں ورک آؤٹ کی ہیں۔ کچھ ہمارے ادارے ہیں، اسکولز، جونیئر کالج، کہیں ڈگری لیول پر بھی ہے، جو ہمارے اپنے ساتھی اس کو مینیج کرتے ہیں، اور جو ملک کا سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے تحت چیریٹیبل ٹرسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو تقریباً 2000 انسٹیٹیوشنز ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میقات کی ہماری پرائرٹی یہ ہو کہ وہ انسٹیٹیوشنز کوالٹی انسٹیٹیوشنز ہوں، اس لیے کہ اس کو اس انداز سے لینا چاہیے کہ جو پیرنٹس اپنے طلبہ، اپنے بچوں کو دیتے ہیں، وہ اپنی نسلیں حوالے کرتے ہیں، اور ملت کے کسی بھی مینجمنٹ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسے کاروبار میں نہیں آیا ہے کہ اگر کوئی پروڈکٹ خراب ہوگا تو اس کی کوئی معنویت نہیں ہے، تھوڑا سا نقصان ہوگا۔ یہ افراد سازی کا میدان ہے۔ تو اس میں جتنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور جتنی محنت ہونی چاہیے وہ بدقسمتی سے نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بورڈ کی جانب سے کم از کم یہ ہو کہ ہم ان کو تیزی سے اس طریقے سے کوالٹی کی طرف لائیں کہ وہ آہستہ نہ صحیح لیکن وہ ماڈل کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں۔ تیز نہ صحیح، آہستہ صحیح لیکن ماڈل کے طور پر بڑھیں، اور ملت ان ماڈلز کو ریفر کرنا شروع کرے۔ اسی طریقے سے کئی تعلیم کے ذیلی کام ہیں، ان کاموں کو ہم انسٹیٹیوشنز کی شکل دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ٹارگٹ وہی ہیں لیکن اس کو افیکٹو بنانے کے لیے۔ فار ایگزامپل ٹیچرز ٹریننگ ہے۔ ٹیچرز ٹریننگ کا موجودہ جو ماحول ہے وہ اویلیبل ٹیچرز میں سے جو ہمارے اچھے ٹیچرز ہیں ان کے ذریعے سے ہم اس کو اورینٹیشن دیتے ہیں، وہ بھی ان کے کنوینئنس کو اور ٹیچرز کے کنوینئنس کو دیکھ کر۔ یہ کنوینئنس جو ہے مہینوں نہیں سالوں نکال دیتا ہے، جبکہ یہ ایسا کام ہے کہ جو وقت پر اگر آپ ریفریش نہیں کریں گے تو آپ نسلوں کو وقت پر تیار نہیں کریں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہو جائیں، پروفیشنلز اس کے میں ہوں، اور وہ آٹو سسٹم میں اس معنی میں چلنے لگے کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہے وہاں اس کا کام ہی وہی ہے، نئے طلبہ بھی آئیں گے اور جو ایگزسٹنگ ٹیچر ہے وہ ریفریش ہوتے رہیں گے۔ تو ٹیچرز ٹریننگ کا ایک الگ سے انسٹیٹیوٹ ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اداروں کو لفٹ کرنا ہے تو اس کو اسیس کرنے کے لیے ہم خود ہی اسیس کریں گے اور خود ہی اس کو گریڈ دیں گے اور خود ہی شاباشی دے لیں گے، یہ بہت فیئر پریکٹس نہیں ہے۔ بہنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کو ایسے کھڑا کریں، اسسمنٹ کے ادارے کو، کہ وہ اس مہارتوں کے ساتھ ہو، اس ہیومن ریسورس کے ساتھ ہو، اور پھر وہ نہ صرف اسیس کرے بلکہ ایجوکیٹ کر کے لفٹ کرے، اور جب وہ اس معیار پر آ جائیں تب اس کو اس معیار کی حیثیت دیں۔ تو اس سے جب ہم کوالٹی کی طرف ان کو لا سکے تو اگر ہم جماعت کے اداروں کو لاتے ہیں تو ملت کے اداروں کو بھی لا سکیں گے۔ ہماری کوشش اور خواہش تو یہ ہے کہ صرف ملت ہی رجوع نہیں کرے بلکہ ہندوستانی سماج بھی کو ہم ایسا ادارہ دیں اسیسمنٹ کا
کہ وہ وہاں سے سرٹیفائی کرنا اپنی ضرورت سمجھے. تو خواہش ہماری یہ ہے کہ ہم پروفیشنلی ایڈوانس کریں. کیا آپ درسیات کو بھی موڈیفائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ درسیات کے سلسلے میں 2 چیزیں سمجھنے کی میری دانش میں یہ ہے کہ اب جو حکومت کا رجحان ہے جی، اور میں اس کو ایک پہلو سے مناسب سمجھتا ہوں، وہ اس معنی میں کہ اگرچہ کہ بھارت کا جو ورکنگ سسٹم ہے وہ ایجوکیشن جو ہے جہاں سینٹرل لسٹ میں ہے وہیں پر وہ کنکرنٹ لسٹ میں بھی ہے. تو اس میں جہاں سی بی ایس ای کا سیٹ اپ ہے وہ چوائس ہے اسٹیٹس کی، جی کمپیل نہیں کر سکتا سینٹر. جی لیکن اسٹیٹ کا اپنا اسکول سبجیکٹ ہے، جی تو اسٹیٹ کے اپنے بورڈز ہیں. لیکن یہاں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سینٹرل سسٹم جو ہے نیچے تک جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ماڈل ایسا بنایا جائے کہ اسٹیٹس خود اڈاپٹ کریں. جی تو یہ کوشش اگر اس طریقے سے ہوتی ہے تو اچھی کوشش ہے، لیکن ایسی کوئی کوشش جس کو اسٹیٹ قبول نہیں کرتی اس کو اس طریقے سے کمپیل کرنا کہ وہ مجبور ہوں تو یہ ہمارے ڈیموکریٹک مزاج کے خلاف ہوگا. اس کا متعلق ایشو یہ ہے کہ اگر ہم اسٹیٹ کے ساتھ چلنا ہماری اپنی نہ حق ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، تو ہم کو اسی نصاب کو لے کر چلنا ہوگا. جی ہم اگر اس نصاب کو اوائڈ کر کے پرٹیکولر فکر کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو یہاں فکر ایک نہیں ہے، پھر کئی افکار ہیں. تو ہر ایک کو آپ کو اس کی اجازت دینی پڑے گی کہ وہ فکر ڈومینیٹ کرے. اگر وہ فکر ڈومینیشن کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر آج کا سیکولر اسٹیٹس جو ہے برقرار نہیں ہوتا. تو یہ سیکولر اس معنی میں ہم نہیں کہتے کہ مذہب بیزاری کا، بلکہ اسٹیٹ کا مذہب نہ ہو اور اسٹیٹ کے بنے کامن ویلیوز کے ساتھ آگے جایا جائے. تو اس پہلو سے اب نصاب کی جو بات آتی ہے وہ تو اسٹیٹ ڈرافٹ کرے گی، چاہے وہ اسٹیٹ میں ہو چاہے وہ سینٹر میں ہو. ہمارے لیے جو گنجائش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نصاب کے اس فیچرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سپورٹنگ نصاب کیا بناتے ہیں ہم وہ بنائیں گے اور اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. پہلی چیز یہ ہے، اور اس کو کوشش یہ کریں گے کہ یونیورسل ویلیوز کے ساتھ اس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ اور لوگ بھی اس کو قبول کریں. اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان سے انگیج کریں اور اس ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور اگر ہو سکے تو اس کو پھر ہم ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے طور پر ایسے ورک آؤٹ کریں کہ وہ ایک آٹونومس ادارہ ہو، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو، اور وہ صرف ملت کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے بھی سرو کرے. درسیات کا دوسرا پہلو ہماری دانش میں وہ ہوتا ہے جو ہمارے اپنے اقدار، ہمارے اپنے افکار اور ہمارے عقیدے سے متعلق ہوتا ہے. یہ ہمارے ایڈیشنل سیٹ اپ کا حصہ ہوتا ہے اور وہ ہماری اپنی ضرورت اور ہماری ذمہ داری ہے. اس کو بھی ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور ہم ابتداً اس کو کچھ لیول پر ہمارے پاس آلریڈی ہے، لیکن ہم اس کو اب کمپیئر کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کا یہ جو کنسرن ہے تو وہ صرف بھارت میں نہیں ہے بلکہ عالمی سطح پر ہے. ہم خاص طور پر ان ممالک کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، تو وہ پھر اس ریلیونس میں چیزوں کو ورک آؤٹ کرتے ہیں. تو ہم ان نصابوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اس میں سے جو بہتر چیز ہو سکتی ہے اس کو ایک الگ انڈیپینڈنٹ ادارے کے تحت اس کو ڈیولپ کریں اور پھر وہ جو ہے کم از کم ہائی اسکول لیول تک ہو، نرسری سے لے کے ہائی اسکول لیول تک. اسی میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہندوستان میں مکاتب اور مدارس چل رہے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت بڑا فنڈ ان کو ماڈرنائز کرنے پر لگا ہے. گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس میں ریاضی پڑھائی جائے، میتھمیٹکس، انگریزی پڑھائی جائے، ہندی پڑھائی جائے. کوئی بہت زیادہ وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. تو کیا اس کے لیے ایسی درسیات ہو سکتی ہیں جو جماعت تیار کرے اور ان مدارس یا مکاتب کو دے جن کو خود گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کے لیے وہ پیسہ بھی ان کو دینا چاہتی ہے، ٹیچر بھی دینا چاہتی ہے؟ تو کیا اس طرف بھی آپ کا مرکزی تعلیمی بورڈ کچھ سوچا ہے؟ اس پر ہم لوگ کچھ کام کر رہے تھے لیکن اس درمیان جو کرائسس سامنے آیا وہ یہ سامنے آیا کہ موجودہ حکومت کی پشت پر جو فکر ہے وہ فکر جو ہے مسلمانوں کے اس مدرسے کے نظام کو اکوموڈیٹ کرنے کے خلاف ہے. نہ صرف وہ مدرسے کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ مائنورٹی رائٹس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے اس رپورٹ کو دیکھا ہو جو ریسنٹلی آئی ہے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹ، ایک نئی اسٹڈی انہوں نے یہ لائی ہے اور اس کو اپنے انداز سے ورک آؤٹ کروایا ہے. فیئر نہیں ہے وہ، اور یہ کہا ہے کہ سب مدرسے کے نظام کو اجازت دینا اور مائنورٹی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا یہ دونوں بھی دستور کے خلاف ہے. اور اس کو وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ
اگر اس ریاست سیکولر ہے تو سارے بچوں کا یہ حق ہے کہ سیکولر تعلیم ان کو ملے. جی. ملک کے ہر بچے کا حق ہے کہ سیکولر تعلیم اس کو ملے. اور جن مدارس کو ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے صرف پاٹھشالہ اور گمپاس اور مدرسہ، لیکن پوری رپورٹ میں پاٹھشالہ کو اور گمپاس کو پھر وہ ایڈریس نہیں کرتے، صرف مدارس کو ایڈریس کرتے ہیں. اور اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ حکومت اگر مدارس کے سسٹم کو ریکگنائز کرتی ہے، جیسے کہ RT میں امینڈ کر کے کیا گیا ہے اس میں، جی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں وہ سیکولر تعلیم سے محروم ہیں. اگر سیکولر تعلیم سے محروم ہے تو وہ سیکولر قدروں کے خلاف ہے، اور اس کو اسٹیٹ ریکگنائز کرتی ہے تو یہ دستور کی خلاف ورزی ہے. جی. تو بنیادی طور پر تو ابھی وہ مدرسے ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ دستور کے اندر تو آرٹیکل 29 اور 30 میں تمام ایسی اقلیتوں کو جو زبان کے طور پر اقلیت ہوں، مذہب کے طور پر اقلیت ہوں، ان کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے تعلیمی نظام کو، اداروں کو چلا سکتے ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں. تو وہ اس سے کیسے ٹکرا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہوں میں آپ سے. پہلی چیز تو میں نے آپ کے سامنے یہ اسٹیٹ کی کہ اگر دستور کا بنیادی فیچر سیکولرزم ہے، جی، اور بچوں کو سیکولر تعلیم دینے سے روکا جا رہا ہے، جی، یہ دستور کی خلاف ورزی ہے، یہ ان کی تعبیر ہے. جی. دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر مائنرٹی انسٹیٹیوشنس کے اس رائٹ کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو نتیجے میں مائنرٹی انسٹیٹیوشنس کے طلبہ بھی اس سسٹم سے آئسولیٹ ہوتے ہیں. اور اس میں پھر دوسرا اعتراض جو انہوں نے ٹیکنیکل کھڑا کیا ہے، وہ اگرچہ کہ مسلم مائنرٹی پر اپلائی نہیں ہوتا، لیکن ایز اے ہول انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو اس میں ساؤنڈ ہے تو مسلم کو اس نے علیحدہ نہیں کیا، انہوں نے پوری مائنرٹیز کو ایک جگہ رکھا. اچھا. اور ان کی اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ جو انسٹیٹیوشنس مائنرٹی اسٹیٹس کے تحت رجسٹرڈ ہیں، ان انسٹیٹیوشنس میں 78% بچے نان مائنرٹی ہیں، اور جسٹ 22% جو ہے مائنرٹی کے ہیں. اور ایک کرسچن ادارے، سکھ ادارے، جین ادارے، اس میں تو آپ کو ہی ملے گا، ان کے بچے بہت کم ہیں. مسلم اداروں کی نوعیت ویسی نہیں ہے، یہاں تو میجورٹی مسلم ہے، جی، لیکن یہ مان لیں تو مسلمانوں کو اجازت دینی پڑتی ہے. جی. تو وہ تو اس بات کو چھپاتے ہیں جس کو ہم کو اٹھانا ہے. اور وہ یہ جب بتاتے ہیں کہ 78% بچے نان مائنرٹی ہیں، اس کا مطلب جس وجہ سے آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ اپنی تہذیب، اپنی زبان، جی، اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کا مطلب 78% کو آپ اپنی تہذیب اور اپنی زبان سکھانا چاہتے ہیں. جی. تو نتیجے میں جو ہے یہ وائلیشن ہے. اس لیے ایسی اجازت جسی آرٹیکل کے تحت جو گراس لیول پر دوسروں کو متاثر کرتی ہے، اس کو برخاست کرنا چاہیے. جی. تو وہ لاجک کھڑی کر رہے ہیں. ہم اگر اس کا نوٹس نہیں لیتے ہیں تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس لاجک کو بڑھائیں گے، سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے، کل جا کے یہ چیز ایشو بن جائے گی. تو آپ کے سوال کا تقاضا یہ ہے، فی الحال مائنرٹی انسٹیٹیوشنس کو الگ رکھیں. مدارس کے لیے اب لازم ہونے لگا ہے جی، کہ مدرسے کے سسٹم کو باقی رکھنا ہے، تو یہ جو مین اسٹریم کے سبجیکٹس ہیں، جی، اس کو وہ اختیار کریں، جی، اور فارمیٹ کے ساتھ اختیار کریں، صرف پڑھائیں نہیں. جی، جی، فارمیٹ کے ساتھ. فارمیٹ یعنی اب کیا ہوگا، تو فارمیٹ ایک سمپل NIOS کا ہے. بالکل. NIOS میں 35 سبجیکٹس ہیں. جی، جی. اس میں سے چوائس ہے آپ کو 5 سبجیکٹ لینے کی، اپنی چوائس کے لیجیے. جی، جی. اس میں سائنس لینا بھی ضروری نہیں ہے. آپ ہاں بالکل. اب جو چیز آپ کرتے ہیں، عربی آپ پڑھاتے ہیں، عربی ایک سبجیکٹ ہے. اردو آپ پڑھاتے ہیں، اردو ایک سبجیکٹ ہے. ہندی آپ پڑھاتے ہیں، ہندی نیشنل لینگویج ہے. بالکل. آپ سوشل سائنس میں سے کچھ لے لیں اور ریاضی لے لیں یا کمپیوٹر لے لیں تو ہم سے ریلیونٹ ہوگا وہ. بالکل. اور وہ NIOS کے تحت ہوگا تو وہ طلبہ جو پڑھ رہے ہیں وہ NIOS میں رجسٹرڈ ہوں گے. بالکل. رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ سیکولر سسٹم سے رجسٹرڈ ہوں گے. ٹھیک بات ہے. تو ہم بیک وقت 2 چیزوں کا جواب دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مین اسٹریم کی اس تعلیم سے رجسٹرڈ ادارے سے ہم وابستہ ہیں. جی. اس لیے ہم بھی ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں. فاضل وقت میں ہم کتنے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ہمارا ایشو ہے. جی، جی. ہم اس کو افتاء سکھاتے ہیں یا تفسیر سکھاتے ہیں، یہ ہمارا ایشو ہے. بالکل. تو مدارس کی آج نہیں کل یہ ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو اختیار کریں. ہم نے اس پر کچھ ہوم ورک کیا ہے اور ہم بزرگوں سے بات کریں گے انشاءاللہ، دیوبند، ندوہ وغیرہ وغیرہ، اور ان سے اس پر کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنے نصاب میں، اپنے اوقات میں کیسے چیزوں کو ورک آؤٹ کریں کہ یہ NIOS کا رجسٹریشن اس میں ہو جائے. اس میں ایک اور سوال پیدا یہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی تعلیم کی جب بات کرتے ہیں
ہمارے ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، اور ڈراپ آؤٹ کی 2-3 وجہ بڑی واضح ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بچے ایک خاص لیول کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں 2-3 وجہ سے۔ یا تو وہ اتنا اچھا نہیں کر پاتے، یا ابتدا میں جو ہمارے یہاں ایک سلسلہ تھا اسکول جانے کے لیے بچوں کو تیار کرنا، وہ اب ہمارے یہاں ہے نہیں، سیدھے ہم داخلہ کرا دیتے ہیں اور پھر وہ امید کرتے ہیں کہ وہ بہتر کرے گا۔ تو اس کی وجہ سے وہ ایک خاص لیول کے بعد اچھا نہیں کر پاتے اور اس سے مایوس ہو کر کے وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ٹیکنیکل تجربہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے کمزور بچوں کے لیے، یا جو پیچھے رہ گئے ہیں، یا جو سلو لرنر ہیں، ان کے لیے ICU ڈیولپ کریں تاکہ ان کو کچھ وقت، مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ ان سبجیکٹس میں محنت کر کے اور برابر لایا جائے جن سبجیکٹس میں وہ اپنے آپ کو پیچھے سمجھتے ہیں، تاکہ یہ ڈراپ آؤٹ نہ کر کے اسکولوں میں بہتر کر پائیں۔ تو کیا آپ کا بورڈ اس طرف بھی کچھ سوچتا ہے؟ اصل میں 2 باتیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے پریپیئر کرنے کی، تو اسٹیٹ نے بھی اس پر سوچا ہے۔ جی، اور NEP میں جو نئی پالیسی ہے، جی، اس پالیسی میں جو پری اسکول کو ریکگنیشن اب تک حاصل نہیں تھا، جی، اب پری ایجوکیشن کو انہوں نے سسٹم کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو اب 3 سال سے تعلیم وہ دیں گے۔ تو پہلے 5 سال جو ہے تو وہ پہلے آپ کے 3 سال پری کے اور 2 سال پرائمری کے، یہ پہلے 5 سال ہیں۔ یہ 5 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ سے پہلے اور 3 سال پڑھانے کا سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے۔ جی، اس کا مطلب جو پڑھانے کا سسٹم تھا 3 سال سے شروع ہو جائے گا، اور یہ سب کے لیے رہے گا۔ جی، سب کے لیے رہے گا تو پریپریشن کا گراؤنڈ اب 3 سال سے بن جائے گا۔ جی، تو یہ آئندہ کے لیے تو یہ پروویژن اچھا سا آ رہا ہے۔ اب جو موجود بچے ہیں اس میں ICU والا سوال تو بہت اسپیسیفک سوال ہوگا۔ جی، یہ اصطلاح جو آئی ہے، یہ اصطلاح شاہین گروپ سے ڈیولپ ہوئی ہے، جی، اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے اس میں مدرسے کے بچوں کو ٹیک اپ کیا ہے، جی، اور ڈراپ آؤٹس کو ٹیک اپ کیا ہے، جی، اور ان پر وہ بالکل ایسا 6 بچوں کا گروپ بنا کر پریپیئر کرواتے ہیں بیسک سبجیکٹس کے لیے، جی، اور سال 2 سال میں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ 10th کوالیفائی کریں۔ جی، جو 10th کوالیفائی کر لیتا ہے پھر اس کو تیار کرتے ہیں وہ 12th کو کوالیفائی کریں۔ جی، اور وہ مدرسے کے حفاظ ہونے کے باوجود مین اسٹریم میں آ رہے ہیں اور انجینئرنگ میڈیسن کو جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی ملت میں جس چیز پر ہم نے نشاندہی کی ہے، وہ رجحان ابھی ڈیولپ نہیں کیا ہے کہ کمزور بچوں پر محنت کی جائے۔ جی، ابھی تو یہ ہے کہ ہم کو اپنے اساتذہ سے دستبستہ درخواست کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ اسکول آورز کا مؤثر استعمال کیجیے۔ جو ایڈڈ اسکولز ہیں اور ایڈڈ مدارس ہیں وہاں کوالٹی بہت خراب ہے۔ جی، جو ان ایڈڈ ہیں، سیلف فائنانسڈ ہیں، اس کی کوالٹی بہتر ہے۔ تو کوالٹی جہاں پر زیادہ سیلری ہے وہاں خراب ہے، اور جہاں پر کم سیلری ہے وہاں پر اچھی ہے، اس لیے کہ وہاں پر گورنمنٹ کی سیکیورٹی، یہاں سیکیورٹی نہیں ہے۔ جی، تو ہم کو اپنے ان اسکولوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذمہ داری کے تحت ان نسلوں سے انصاف کریں۔ جی، تو ایک اویئرنیس کی یہ ضرورت ہے، جی، وہ انشاءاللہ ہم اس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ دوسرے اور مینس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، جی، تو ہر تجربہ جو ثابت شدہ ہے اس کو ہر آدمی تجربہ کرے، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ بالکل، سکسیس سٹوریز کو ریفر کرنا چاہیے۔ جی، ہماری سمجھ یہ ہے کہ جو علم کا شوق میجورٹی کمیونٹی میں ہے وہ ملت میں نہیں ہے۔ کیوں ہے اس پر سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آج شہروں میں پڑھنے کے سنسیئر مقامات کے لیے ابھیاسکا کے نام سے اب سینٹرز ڈیولپ ہو رہے ہیں، جہاں ایک کیبن بنا ہوا ہے اور گھنٹوں بیٹھ کر طالب علم پڑھائی کر سکتا ہے، جی، اور وہ منتھلی پے کرتا ہے۔ جی، ہمارے پاس ہمارے اسکولز 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے 18 گھنٹے خالی ہوتے ہیں۔ ہم ان اسکولوں کو اگر کھولیں اور اس پر صرف نگرانی کے لیے ٹیچرز دے دیں جی، تو ہماری ابھیاسکا تو فری میں ہے، بالکل، لیکن بچوں میں وہ احساس ذمہ داری اور شوق ہو۔ جی، جی، اس کے لیے شعور کی بیداری ضروری ہے پیرنٹس میں اور ٹیچرز میں۔ ایک چیز اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ ابھی ذمہ داری آپ نے سنبھالی ہے اور بہت سی چیزیں آپ کرنے والے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے منصوبوں میں بھی شامل ہوگا۔
لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں اسکول نہیں ہیں، اور جماعت اسلامی نے آزادی کے فوراً بعد ایک سلسلہ شروع کیا تھا درسگاہ اسلامی بنانے کا، اور بہت سارے علاقوں میں بہت اچھی درسگاہیں بنائی گئی تھیں جہاں ابتدائی تعلیم ہوتی تھی 5ویں کلاس تک یا 8ویں کلاس تک، اور اس کے بعد بچے دوسرے اداروں میں جاتے تھے. اور یہ جو بنیادی تعلیم ہوتی تھی بہت ہی مضبوط تعلیم ہوتی تھی، نہ صرف وہ تعلیم میں مضبوط ہوتے تھے بلکہ عقیدے میں بھی مضبوط ہوتے تھے. لیکن کچھ دنوں سے وہ سلسلہ شاید مجھے لگتا ہے کہ رک گیا ہے. تو کیا ان علاقوں کو جہاں اب اسکول نہیں ہے، اسکول کی ضرورت ہے، تو آپ کے منصوبے میں ایسی کوئی چیز شامل ہے کہ ان کو وہ ادارے دیے جائیں، وہاں تعلیم کا ایک روشنی پہنچائی جائے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال میں 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جہاں نہیں ہیں وہاں پر تعلیمی ادارے ہونے چاہیے. جی. تو یہ تو اتنا بڑا محاذ ہے کہ اس کو حکومت بھی ابھی کیٹر کر نہیں پا رہی ہے. ٹھیک بات ہے. یعنی جو ملک کی آبادی ہے اور تناسب میں جو اسکول ہونے چاہیے، اس تناسب میں ان کے ٹیچرز ہونے چاہیے، انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، تو حکومت بھی اس میں ناکام ہے. جی. اور اسی حوالے سے میں نے بجٹ کا سیشن بھی کیا تھا، اس پر ہم الگ سے گفتگو کریں گے. جی. لیکن اس سے ایک موقع ملتا ہے. جی. موقع یہ ملتا ہے کہ RTE کے بعد جی. جن مرکز اور جن ریاستوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اب ان کی ڈیوٹی ہے کہ اتنی آبادی میں اور اتنے فاصلے پر اسکول کی فراہمی. جی. ہم کو اس پر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ اویئرنیس لائیں کہ جتنی ایسی آبادیاں ہیں جہاں اسکول ان کا آخر اسکول نہیں ہے، جی. اس کا سروے کر کے ہم حکومت سے نمائندگی کریں. جی. اور حکومت پابند ہے کہ قائم کریں. اب اگر حکومت وہ نہیں کرتی ہے تو ہم عدالت جائیں. جی. اور حکومت کو پابند کروائیں اور وہاں ادارے اسکولز کھلوائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کہے آپ سے کہ آپ قائم کیجئے اور ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں الگ ہے. مدد وہ کرتے ہیں تو ہم تو قائم کر لے جائیں گے. جی. لیکن اتنی آسانی سے ہو، کیونکہ حکومت کو جو رویہ ہے جی. تو بہت غیر ذمہ دارانہ ہے. جی. جب ہم بجٹ پر بات کریں تو اس کے دلائل آتے ہیں. جی. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ قائم کیجئے لیکن سیلف فائنانسڈ ہو. جی. جب سیلف فائنانسڈ ہوگا تو پھر عام طور پر اس میں کمرشل لوگ آئیں گے. جی. اور انویسٹ کریں گے تو ریٹرن لیں گے. بالکل. تو پور کے لیے اسپیس نہیں ہے. جی. اس لیے جب فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کا ایکٹ آ گیا جی. تو اسٹیٹ بیسک ایجوکیشن کا ادارہ قائم کرے، یہ اس کی پابند ہے. ٹھیک بات ہے. پابند ہے تو ہم اس کو پابند کروائیں تو ادارے کھل جائیں گے، کھل سکتے ہیں. جی. تو اسکولز کی فراہمی تو ہو سکتی ہے. رہی بات دوسری درسگاہ کی. جی. درسگاہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایسے افراد کی تیاری ہے جو اپنے پروفیشنل کورسز میں بہترین صلاحیت کے تو ہوں، لیکن ان کی اخلاقی تربیت ایسی کی جائے جو اسلام چاہتا ہے. جی. اور اسلام کی تربیت جو ہے وہ جانبدارانہ یا فرقہ وارانہ نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. اسلام کا بیسک کنسیپٹ ہی انسانیت پر مبنی ہے. بالکل. تو وہ کیا ویژن ہے، اس ویژن کے ساتھ افراد تیار ہوں. تو آج جو سماج کی کمزوری ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کا وہ اخلاق نہیں ہے جو مطلوب ہے. مطلب لوٹ، کرپشن، پیسے کی ہوس نہ صرف ان میں ہے بلکہ اب ان کے پاس فیملی کا احترام، والدین کا احترام، رشتوں کا احترام، سماج کا احترام نہیں ہے. جی. یہ وہ دین سے آتا ہے، اخلاق سے آتا ہے. اب یہ چیزیں اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم کو درسگاہ کی ایکٹیویٹی اختیار کرنی چاہیے. یہ ہماری جماعت کی کم نصیبی اس معنی میں رہی کہ وہ سلسلہ ہمارا ٹوٹا. جی. اب ہم کچھ چیزیں تو یہاں پر اکیڈمی کے نام سے کر رہے ہیں، لیکن ہم اس پر پھر سے ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ریسٹور کریں جس سے کہ اس اخلاق کے ماڈلز ہم دے سکیں جو درسگاہ نے دیے تھے. جی. ایک سوال اور نکلتا ہے اسی بات سے کہ اسکول علاقوں میں نہیں ہے. جو ہندوستان کا بجٹ ہے اس بجٹ میں تعلیمی بجٹ اور صحت کے بجٹ کو کم کر دیا گیا ہے. صحیح ہے. پہلے جو بجٹ تھا وہ بجٹ آج نہیں ہے. جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس میں کہا ہے کہ ہم 6% خرچ کریں گے، لیکن ابھی 1.2% صرف خرچ کر رہی ہے گورنمنٹ. تو یا 2% تک میکسیمم اگر آپ سب چیزوں کو ملا لیں. تو جب بجٹ میں ایلوکیشن ہی کم کر دیا تو اسکول کیسے قائم ہوں گے اور اساتذہ کی جو کمی ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چونکہ ابھی آپ نے اسی موضوع پہ ایک ورکشاپ بھی کی ہے. ابھی ہم نے 2 روزہ ورکشاپ آج ہی فنش کیا. جی.
اور اس کا کنسرن یہی ہے کہ بیسیکلی ایجوکیشن جو ہے یہ کسی بھی ویلفیئر اسٹیٹ کی فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے. جی. ویلفیئر اسٹیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ بیسک نیڈس ہیں جو اسٹیٹ پورا کرے گی. جی. اور اس انداز سے کرے گی کہ سب کو یکساں مواقع ملیں گے. بالکل. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہاں پر اسٹیٹ کے اسکولز ہونے کی وجہ سے صدر امریکہ کا بچہ بھی اسی سسٹم میں جاتا ہے جس میں کہ ایک اٹینڈنٹ کا لڑکا جاتا ہے. بالکل. تو نظام تعلیم بدل جاتا ہے. سرکاری اسکول میں اگر کلیکٹر کا بچہ پڑھتا ہو اور وہیں پر میرا بچہ بھی پڑھتا ہو تو کیا مجال ہے کہ وہ ٹیچر نگلیکٹ کرے. ٹھیک بات ہے. لیکن ہماری کم نصیبیوں میں سے ایک کم نصیبی یہ ہے کہ ہم نے سسٹم کو ڈیوائڈ کر دیا. جی. اور پبلک اسکول جو ہے بہت ہی ورس سچویشن میں چلے گئے. اس کا نتیجہ ہوا کہ پرائیویٹ اسکولز کی طرف لوگ آئے کوالٹی کے لیے. جی. اس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں پرائیویٹ یعنی کارپوریٹ. جی. کارپوریٹ کا تو مزاج یہ ہوتا ہے جہاں زیادہ کسٹمر ہے اس بزنس کو اپنے ہاتھ میں. بالکل. بیسک نیڈ جہاں بھی رہے گی جی تو وہ ساری پالیسیز آج ملک کی وہ کارپوریٹ کے حوالے ہیں. ابھی ہمارا فارمرز کا ایجوکیشن چل رہا ہے. جو بیسک اناج کی چیز ہے وہ کارپوریٹ کے حوالے کرتے ہیں. جی جی. ریلائنس فریش جو ہے ترکاری ایک ہمارا معمولی آدمی نہیں بیچے گا، امبانی ترکاری بھی بیچے گا. اسی طریقے سے یہاں پر ایجوکیشن میں جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو ایجوکیشن کے لیے اس کو پرائیویٹ پارٹنرز کو دیا جانا ہے. جی. اور اب اس کو اوپن کرنے کے بعد انٹرنیشنل پلیئرس آ رہے ہیں. جی. ابھی تو یعنی کووڈ میں آن لائن جو ایجوکیشن ہوا ہے تو اس میں فورن کے اسکولس نے آن لائن پڑھایا ہے. جی جی. سوال یہ ہے لیکن ان سب سے پڑھے گا کون جس کے پاس پیسہ ہے. بالکل. اور وہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ پڑھ لیں گے، انٹرنیشنل ایجنسی سے پڑھ لیں گے. الہ آباد ہائی کورٹ نے اس طرف توجہ بھی دلائی تھی گورنمنٹ کو. جی. اور سپریم کورٹ بھی توجہ دلا چکا ہے کہ سب کو یکساں تعلیم ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود پوری تعلیم دو حصوں میں بٹ گئی، پرائیویٹ اور پبلک، اور اس کی وجہ سے سماج بھی دو حصوں میں بٹ گیا، امیر اور غریب. اور اس کا بہت سنگین مظاہرہ کووڈ کے دوران ہوا. تو اس کو کیسے پول اپ کیسے کریں گے؟ پول اپ کرنے کے لیے تو جب تک سماج کا پریشر نہیں آتا، سماج اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کرتا، تب تک ان کو آپ لگام نہیں دے سکتے. اب قابل ستائش ہے فارمرز کا ایجوکیشن. جی. کہ انہوں نے مہینوں بیٹھ کر سال کے قریب جی. اور کچھ زندگیاں لگا کر اپنے مطالبے کو منوایا. جی. اور کارپوریٹ کو یعنی حکومت کو یعنی کارپوریٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا. جی. یہاں بھی ایجوکیشن کا مسئلہ وہی ہے کہ ہم اس کو ویسے نہیں لے رہے ہیں جیسے ہم نے فارمرز کے مسئلے کو لیا تھا. جی. آپ نے جو فرمایا تو جی ڈی پی کا 6% کوٹھاری کمیشن کی دہائیوں پہلے کی سفارش ہے. بالکل. لیکن یہ اب تک 6% دور. اس 6% میں یہ جو خرچ کر رہے ہیں تو وہ 4.42% تک پہنچے ہیں جی ڈی پی کا. جی. لیکن وہ 4.42 کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے 4% اسٹیٹس کا شیئر ہے. یعنی مرکز کا شیئر جسٹ 0.42% ہے. مرکز کا شیئر 1% بھی نہیں ہے، 0.5% بھی نہیں ہے، جسٹ 0.42% ہے. ٹھیک بات. اس پر بھی ایک ظلم یہ ہے کہ مرکز خصوصی ٹیکس سیس کے نام سے ایجوکیشن کا لیتا ہے. جی. اور وہ بھی اس میں شامل ہے. جی. یعنی مرکز اپنے بجٹ سے اس پر خرچ کرنے کی بجائے عوام سے جو ٹیکس لے رہا ہے اسپیسیفک وہ خرچ کر کے یہ خود کیا کر رہا ہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، بلکہ ان لوگوں کو تو بالکل شوبھا نہیں دیتا جو راشٹر بھکت ہیں. جی. اور راشٹر کی جنتا کو جس جنادھار پر یہ کھڑے ہوئے ہیں اس کو بیسک ایجوکیشن دینے سے قاصر ہے. بالکل. تو یہاں پر اس کی تحریک کی ضرورت ہے کہ سوشل سیکٹر کا بجٹ جو گھٹتا چلا جا رہا ہے اس کو عوام اپنا ایجنڈا بنائیں. جی. اور ایجنڈا بنا کر اس پہ خرچ کے لیے ان کو آمادہ کریں. جی. تو 6% تو سینٹر کا ہونا چاہیے. جی. اسٹیٹس کریں گی تو ایڈیشنل ہوگا. بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے پرائیویٹ گروپ کریں گے وہ ایڈیشنل ہوگا. جی. نتیجے میں جو چیز ہوگی اتنی زیادہ تعلیم ہوگی. جی. اتنے زیادہ آپ جو ہے ڈیولپ کریں گے. تو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیوچر کا بھارت آتم نربھر ہو، فیوچر کا وہ لیڈر ہو، تو اس کے لیے تو بیسک ایجوکیشن نہیں بلکہ ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بالکل. اور حکومت کے دعوے ایک طرف ہے اور رویہ بالکل نگیٹو ہے. جی. تو ہم سمجھتے ہیں یہ اویئرنیس اور اس کو انفلوئنس کرنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور ہم بحیثیت مسلمان اس میں سامنے آتے ہیں تو ہماری مثبت یہ کوشش ہوگی جو ہماری وہ تعمیری شکل بنائے گی
جو ہمیں خیر امت ہونے کے ناطے ساری انسانیت کے لیے برپا کر سکتے ہیں۔ کہ مرکز کیا کیا چیزیں کر رہا ہے اور کیا آگے کے گولز ہیں؟ ہماری سمجھ یہ ہے کہ دیکھیے تعلیم ایک ایسا میدان ہے جو روز اول سے ترجیح دینے کے باوجود اتنا ویٹیج نہیں دیا جا سکا جماعت کی طرف سے، تو اس کو ہم ملت کے لیے تو پہلے عام کر دیں جی، اور کوالٹی کو اس طریقے سے ڈیولپ کرنا شروع کریں کہ پھر سماج اس کو ایکسیپٹ کرے۔ جی، تو ہم تعلیم کے میدان میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم جن قدروں کے ساتھ، جس کوالٹی کے ساتھ جو ان کو خلافت یعنی لیڈ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جی، ہر شعبے میں امتیازی خدمت کے لیے تیار کرتا ہے، ان خطوط کو ہم وار کریں تاکہ تعلیم جو ہے وہ ہر ایک کی ضرورت بن جائے۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ فاروق صاحب۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مرکزی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین جناب مصطفیٰ فاروق صاحب۔ آپ ان سے ان کی ویب سائٹ پہ جا کر بات کر سکتے ہیں، اپنے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔